ہر وہ بھی قرآن و حدیث سے دلائل ثابت کرے، یہ بھی قرآن و حدیث سے دلائل دے، دونوں کے دلائل مضبوط بنیادوں پر ہو، یہ ہے علمی مذاکرہ۔ اور پہلے دور میں یہ ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید کی مجلس میں امام اصمعی رحمت اللہ علیہ اور امام کسائی رحمت اللہ علیہ یہ دونوں موجود تھے۔ امام اصمعی رحمت اللہ علیہ یہ حنفی تھے، فقہ حنفی، ہم فقہ حنفی ہیں پاکستان ہندوستان یہ بر صغیر والے، اور امام کسائی رحمت اللہ علیہ یہ شافی تھے، شواف مسلک سے تھے۔ تو اب یہ دونوں اکٹھے بیٹھے تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ بھئی تم آپس میں کچھ گفتگو کرو، آپس میں کوئی کلام کرو تاکہ ہمیں تمہاری گفتگو سے جو ہے فائدہ ہو۔ تو اس پر امام اصمعی رحمت اللہ علیہ نے بات کرتے ہوئے فرمایا، امام کسائی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، فرمایا کہ امام کسائی میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ محرم، کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کیا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب فقہ حنفیہ کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت احرام باندھے ہوئے تھے اور حالت احرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ فقہ حنفیہ میں بندہ احرام باندھے ہوئے، اصل تو اس کا مقصد جو احرام جس وجہ سے باندھے وہ کرے، لیکن اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ بندے کو نکاح کرنا پڑ جائے تو وہ نکاح کر سکتا ہے، یہ فقہ حنفیہ کا مذہب ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مذہب یہ کہ نہیں، اگر انسان حالت احرام میں ہو تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو امام اصمعی رحمت اللہ علیہ نے وہ حدیث پڑھی جو حدیث ان کے فیور میں تھی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے نکاح کیا، وہو محرم، درا حال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے، حالت احرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ اب امام اصمعی رحمت اللہ نے جب یہ حدیث پڑھی تو امام کسائی رحمت اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو ترجمہ تم کر رہے ہو یہ ترجمہ غلط ہے، یہ جو تم نے ترجمہ کیا ہے کہ اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم تھے، یہاں پہ محرم یہ مجموعہ ہے لفظ کا، اس میں دونوں معنی آ جاتے ہیں، امام کسائی والا بھی اور امام اصمعی والا بھی، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم تھے۔ تو امام اصمعی نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے۔ امام کسائی رحمۃ اللہ فرمایا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کی حدود میں تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حالت احرام میں تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدود حرم میں تھے۔ اب مکہ میں بھی حدود حرم جگہ ہے، مدینہ میں بھی، مدینہ کی حدود بھی حرم کی حدود ہیں، تو اس سے مراد حدود حرم ہے نہ کہ احرام، لہذا آپ نے یہ غلط کیا ہے، ترجمہ ہی غلط کیا ہے۔ امام اصمعی رحمت اللہ نے فرمایا کہ حضرت آپ جو یہ ترجمہ کر رہے ہیں آپ کی دلیل کیا ہے؟ یہ ترجمہ کرنے کی کوئی دلیل پیش کرو۔ میں نے عرض کیا کہ جب علمی نکات کسی کو پتہ چلتے ہیں تو اس کو کتنا مزہ آتا ہے، میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا سکون انسان کو ملتا ہے، اس سکون کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا اگر آپ نے توجہ کی تو یہ بات جب سمجھ آئے گی تو اس وقت آپ کو مزہ آئے گا۔ تو امام کسائی رحمت اللہ علیہ سے امام اصمعی نے پوچھا کہ تمہاری دلیل کیا ہے؟ تو اس پر انہوں نے دلیل دی کہ ایک شاعر نے شعر پڑھا ہے، وہ کہتا ہے قتلوا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، قتلوا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ الخلیفۃ محرما، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا گیا اس حال میں کہ وہ محرم تھے۔ اب یہاں پر محرم کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ حضرت عثمان تو مکہ میں تھے نہیں، وہ تو مدینہ منورہ میں تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ، اب اس کا ترجمہ اگر آپ یہ کریں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا اس حال میں کہ وہ حالت احرام میں تھے، تو بھئی مدینہ منورہ میں احرام کا کیا مطلب ہے؟ اپنے گھر کے اندر 40 دن تک محبوس بندہ وہ حالت احرام میں کیسے ہو سکتا ہے؟ اب مدینہ کا جو حرم ہے، حضرت عثمان اس حرم میں تھے، اس واسطے ان کے لیے یہ حرم،
تو یہاں پر حدود حرم کے لیے محرمن کا لفظ جس طرح یہاں استعمال ہوا ہے، بالکل اسی طرح وہاں اس حدیث مبارکہ میں بھی محفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بیان ہوا ہے، وہ بھی حالت احرام میں نہیں بلکہ حدود حرم میں ہونے کی وجہ سے استعمال ہوا ہے۔ اب امام قصائی رحمت اللہ علیہ نے بڑی مضبوط دلیل دی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے جب دونوں کی جملے سنے تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا بھی اس کی دلیل بھی مضبوط ہے اور یہ دلیل اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اب کیا جواب دیں گے امام اصمعی رحمت اللہ علیہ؟ تو امام اصمعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا پھر میرا اس پر ایک اعتراض ہے، اس اعتراض کو حل کرو۔ اور میں بھی اس پر آپ کا کیا اعتراض ہے؟ تو اس پر امام اصمعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک اور شاعر کا شعر ہے، قتلوا کسریٰ بلیل محرمن، قتلوا کسریٰ بلیل محرمن، کسریٰ کو قتل کیا گیا رات کے وقت اس حال میں کہ وہ محرم تھا۔ یہاں پر محرم کا کیا معنی کرو گے؟ اب مکہ میں حدود حرم ہے، ٹھیک ہے مان لیا، مدینہ میں حدود حرم ہے مان لیا، یہاں پر حرم کا کیا معنی؟ کسریٰ جو فارس کے اندر قتل ہو رہا ہے اس کے لیے تم کیا محرم کا معنی کیا کرو گے؟ تو اس پر جو ہے امام قصائی رحمت اللہ علیہ خاموش ہو گئے، ان سے جواب نہ بن پایا کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ تو خلیفہ ہارون الرشید جو ہے وہ تڑپ اٹھا، اس نے کہا بھئی یہ اب اس کو حل کرو۔ تو امام اصمعی رحمت اللہ علیہ مسکرانے لگے، فرمایا امام قصائی سے کہو بھئی دو جواب، اس کا کیا جواب دو گے؟ تو امام اصمعی رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ مقصود جو ہے امام قصائی رحمت اللہ علیہ کی تذلیل کرنا نہیں ہے، اس کو رسوا کرنا مقصد نہیں ہے، مسئلہ فقہ حنفی کا مسئلہ واضح کرنا یہ میرا مقصد ہے، تو امام اصمعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں پر قتلوا کسریٰ بلیل محرمن، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسریٰ کو قتل کیا گیا اس حال میں کہ وہ بے قصور تھا، یہاں پر محرم کا معنی بے قصور ہے۔ تو اس پر امام قصائی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت عثمان والا، فرمایا کیا اسے تم قصوروار سمجھتے ہو؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے جو حدیث جو شاعر نے جملہ استعمال کیا ہے، قتل عثمان ابن عفان، قتل عثمان ابن عفان الخلیفۃ، کہ حضرت عثمان کو قتل کیا گیا جو خلیفہ تھے اس حال میں کہ وہ محرم تھے، یہاں پر بھی محرم سے مراد بے قصور ہے کہ ان کو بے قصور قتل کیا گیا تھا۔ اور جو حدیث مبارکہ میں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہ وہو محرم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کیا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں تھے۔ اب یہ ایک علمی مسئلہ تھا، علمی مباحثہ، تو انسان کے اندر علمی ذوق ہونا چاہیے، علم کا شوق ہونا چاہیے۔ علمی ذوق انسان کو بہت بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ دیکھو ہمیں علم کی وجہ سے عظمت ملی ہے، علم کی وجہ سے ہمیں شان ملی ہے، تو کم از کم ہمارا علمی ذوق تو ہونا چاہیے۔